بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مدینہ منورہ میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ایک کھجور کا درخت تھا جو اسی کا تھا۔ درخت کی ایک شاخ اس غریب گھر کے اندر تک جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ امیر آدمی درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا ہے، جبکہ کچھ کھجوریں درخت ہلنے سے اس کے نیچے گر جاتی ہیں۔ غریب کے بچوں کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے، وہ دوڑ کر کھجوریں اٹھا لیتے ہیں اور خوشی خوشی کھانے لگتے ہیں۔ امیر آدمی نیچے اترتا ہے، غصے میں اس کا چہرہ بھرپور ہوتا ہے۔ وہ غریب کے گھر داخل ہو کر بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں چھین لیتا ہے، یہاں تک کہ ایک بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکال لیتا ہے۔ بچے روتے ہیں، ماں باپ پریشان کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص اتنا سنگ دل اور سخت دل اور بخیل ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بچے کھجوریں کھا رہے ہیں تو غصے میں آ جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ غریب آدمی روتا ہوا مسجد نبوی میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، چپ چاپ اس کی ساری بات سنتے ہیں۔ غریب آدمی کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امیر آدمی کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کھجور کا درخت ہے فلاں کے گھر میں اس کی شاخ جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک درخت دوں، تم اس درخت کو مجھے دے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں یہ درخت جو ہے نہیں دے سکتا، مجھ سے آپ سے پہلے بھی اس کے کئی خریدار ہوئے، میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجوریں جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے میں فروخت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ انکار کر دیتا ہے۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آدمی وہاں پر بیٹھا اس گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی جنت میں کھجور کا درخت کا وعدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ جو شخص ہوتا ہے اٹھتا ہے اور اس مالک کے درخت کے پاس جا کر کہتا ہے میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے درخت کو کس قیمت پر بیچ سکتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے ان کو بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے اور اس کی کھجوریں بھی مجھے بہت پسند ہیں، اس کو میں نہیں بیچ سکتا، مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں کوئی بھی مجھے اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ وہ شخص پوچھتا ہے آپ کو اس کی کتنی قیمت چاہیے؟ وہ شخص بولتا ہے مجھے اس کے بدلے 40 درخت چاہیے تو میں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اس تیرے درخت کی قیمت 40 درخت، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا اگر میں 40 درخت اس تیرے درخت کی قیمت دے دوں تو کیا تم مجھے اس کو دے دو گے؟ پہلے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، پھر بعد میں پھر وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں دیتا۔ صاحب کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، اب تم اپنی زبان سے پھر رہا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تو سچا ہے تو قسم کھا، میں 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے۔ تو وہ شخص دوبارہ قسم کھا لیتے ہیں اور 40 درخت اس پیڑے درخت کے بدلے دے دیے۔ پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک شرط پر دیتا ہوں، تو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ شخص اس کو دے دیتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، اب میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب شخص کے گھر جاتے ہیں اور اس کو وہ جو درخت ہوتا ہے اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ تو ایک سخی صحابی دعا میں ہاتھ اٹھائے مدینہ منورہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو قرآن مجید کی سورت واللیل نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے راہ خدا میں دیا
تقوی اختیار کیا، اچھائی کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ہر عمل رائے گاہ نہیں جاتا، چاہے ایک درخت ہو یا ایک نوالا ہو یا ایک مسکراہٹ ہو، اللہ کے ہاں اس کا اجر جنت ہے۔ نیکی کا اجر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اور بدلے میں جنت حاصل کرو۔ جزاک اللہ۔